اتحادیہ ممبئی کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان فاروقی قاسمی دامت فیضون سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما روت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی، دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے مدارس کے اساتذہ جو ماہرین قرآن ہیں، ان کی محنتوں کا نچوڑ اور نتیجہ مولانا شاہد صاحب نے اپنے یہاں لے کر تمام کی محنتوں میں اضافے کا ایک دروازہ اور راستہ کھولا ہے، اور سب کا تنافس اور تقابل کروا کے انعام دے کر یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کی مہارت کے بہت سے مراحل ہیں۔ آپ پہلے لفظی طور پر ماہر بن جائیں، اس کے حروف اور حسن ادا، حسن صحت، تجوید، مخارج اور محاسن قرات میں اعلیٰ درجہ حاصل کریں۔ اس کے بعد تو قرآن پاک وہ لامتناہی علوم کا مجموعہ ہے کہ الذی لا ينقض عجائبہ، جس کے عجائب قیامت تک ختم ہی نہیں۔ تو آپ نے بسم اللہ کی اور بہت اچھا کام کیا۔ اللہ پاک واقعی اس مراد کے مطابق ماہر بنا دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے، اور جس سے ہمیں ایک اعزاز دیا ہے کہ اگر ماہر بالقرآن ہو جائے، چاہے وہ لفظ کا ماہر ہو۔ اور صبح کی نشست میں الحمدللہ واقعہ یہ ہے، دل سے میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی طلباء کو کہ تمام عزیزوں نے بہت اچھا شاندار قرآن پاک پڑھا، دل خوش ہو گئے۔ اور تعریف کے لیے نہیں بلکہ توصیف کے لیے کوئی سوچے کہ شاید مولوی صاحب قرآن پڑھنا کیا جانتے ہوں۔ وہاں شاہد صاحب یاد رکھیے، الحمدللہ میں سبا عشرہ کا قاری بھی ہوں۔ جی الحمدللہ میں سبا عشرہ کا قاری بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں۔ تو یہ میں جو قرآن پاک کی تلاوت سے خوش ہوا ہوں، تو ایسا نہ سوچا جائے کہ یہ مول صاحب ہے، نہیں، بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں الحمدللہ بچوں نے بہت اچھا قرآن پاک پڑھا۔ اللہ اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کو اس سے زیادہ مزید کامیابیوں سے نوازے اور ہم کرام فرمائے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی اہم بات ہے میرے عزیز دوستو کہ قرآن پاک کے پڑھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت بڑی بشارت دی، وہ پہلے دنیا ہی میں ہے ہم کو حاصل۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، اگر قرآن پاک آپ صحیح پڑھیں، اچھے ڈھنگ سے پڑھیں، تو آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی نگہداشت اور نگرانی کرنے والے بہت اعلیٰ درجے کے، واچ مین کہنا ٹھیک نہیں لگتا، بہت اعلیٰ درجے کے آپ کے محافظین فرشتوں کو لگا دیں گے۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، نہایت نیک، صالح، پرہیزگار، اچھے لوگ، ہر وقت اچھا قرآن پاک پڑھنے والوں کے ساتھ اچھے فرشتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام کی تعلیم تربیت ہے کہ اگر پڑھنے میں کچھ رکاوٹ کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے لیکن پڑھتا تو اچھا ہے، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن زبان میں لکنت ہے یا پڑھنے میں کچھ دشواری ہے، تو لہو اجرانی، 2 اجر ملے گا اس کو، ایک مشکل سے پڑھنے کا اور ایک پڑھنے کی کوشش کرنے کا قرآن کی تلاوت۔ میرے دوستو، میں اگر تھوڑا سا اور واضح کر دوں، ٹائم کی نزاکت سے مجھے مناسب نہیں ہے کہ بات کروں، ایک آدمی قرآن پاک کا حافظ بن جائے، اور ماشاءاللہ مولانا نے بتایا کتنے بچے ایک بیٹھے میں قرآن
8 بچے شریک ہوئے ہیں جنہوں نے ایک بیٹھک میں ایک قرآن پاک ختم کیا ہے. آپ سن لیجئے, ذرا سا بمبئی شہر ہے اس لیے کوئی یہ ذرا حساب یاد رکھنا چاہیے. ایک قرآن پاک ختم کرنے میں 9,27,071 حروف پورے ہوتے ہیں, اور 9,27,071 حروف پر کم سے کم نیکی 10 گنا ہے. ایک بار قرآن پاک ختم کرنے پر ایک حافظ قرآن کو 1 کروڑ نیکیاں ملتی. 1 کروڑ تقریباً 93 کے آس پاس ہے فگر, وہ 93 لاکھ یعنی 1 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں, اور اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں. اور جب کوئی بچہ حافظ قرآن بن کے مکمل حافظ ہو کر ٹھیک ہو جاتا ہے اور قرات بھی کر لیتا ہے تو اس کی نیکیاں میرے اپنے حساب کے مطابق کم سے کم پورا قرآن کرتے کرتے وہ ایک قرآن پاک کو کم سے کم 25 مرتبہ ختم کر چکا ہوتا ہے. سبق پارا اور یہ مختصر ملا کے 25 مرتبہ. اگر 25 مرتبہ پکڑ لے تو 25 کروڑ نیکیوں کا مالک ہے حافظ قرآن بے کو. اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے اور اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, یہ کام کرنے کا ہے جس پہ آپ آگے بڑھیے اور ترقی کیجیے. دنیا میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ اور آخرت میں ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت بتانے میں وقت لگ جائے گا, بہت زیادہ قدر و قیمت ہوگی. اگر دنیا کا کوئی انسان بمبئی کا 2 کروڑ 4 کروڑ کا مالک ہو تو اس کے پیچھے ہم لوگ بہت اکرام سے پیش آتے ہیں, سلام دور سے کرتے ہیں. یہ حفاظ اور علماء جو کروڑوں اربوں کے ان نیکیوں کے مالک ہے جن نیکیوں کو کوئی چھین نہیں سکتا, کبھی ختم نہیں ہو سکتی, ان کا اکرام دنیا کے مالداروں سے کروڑوں گنا زیادہ ہونا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے قرآن اپنے سینے سے لگا رکھا ہے, جو ان کا اکرام کرے گا اللہ ان کو اکرام اور عزت سے نوازیں گے, اور جو ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رکھے گا ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو, اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے مولانا شاہد صاحب کو خصوصاً اور تمام دوستوں کو. بہترین راستہ ہے. اور پھر وہ بات لوٹاتا ہوں جو میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک حوصلے کے لیے ہے, پوری امت کے لیے ہم کو فکر کرنا ہے. سب لوگوں کا قرآن اکثریت کا غلط ہے, صاف بات ہے. اتنا غلط ہے کہ شاید نماز بھی نہ ہو, نمازیوں کا قرآن بھی صحیح نہیں. اس میں آپ الحمدللہ مساہمت اور شرکت کرنے کے بعد آپ کو فکر کرنی ہے کہ کوئی امتی, کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے جس کا قرآن پاک صحیح نہ ہو. اللہ کرے ہم سب کو توفیق کرے اور قرآن پاک کی ان علوم کو ہم زیادہ سے زیادہ عام کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات, ہمارے مفتی اعظم بمبئی حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی انتہائی سلیم الطبع اور انتہائی قابل قدر حلیم الطبع بزرگ ہیں, اور وحی سنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی کے خلیفہ بھی ماشاءاللہ. اور اللہ پاک نے ان صلاحیتوں سے نوازا ہے. دارالعلوم دیوبند سے یہ ہماری عقیدت ہے, ہمارے استاذ بھی ہیں اور بہت ہی بلند اخلاق پر ہیں, اور ادارہ دعوت السنہ مہاراشٹر کی کاوشوں کی بڑی قدردانی کرتے ہیں, اور ہمارے مسابقے میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں, اور ہر طرح سے ہمارے حضرت مفتی صاحب کا تعاون ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جناب محمد علی صاحب, امریکہ میں رہتے ہیں, علی بھائی کے نام سے مشہور ہیں, حیدرآباد کے رہنے والے ہیں. معلومی میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں, مدرسہ تجوید القرآن. تو ابھی ان کا فون آیا کہ آپ کے یہاں جو بچے شریک ہوئے ہیں ان کو 100 روپے ہماری طرف سے دے دیجیے. تو بہرحال ان کا حوصلہ ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور پھر حسب اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بصیرت آن لائن چینل کا اور صوت السنہ میڈیا گروپ کا